بقرہ آیت نمبر 187 روزہ اندھیرے پر افطار کرنا نہ کہ مغرب کے اذان پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر روزہ افطار کریں۔ حدیث نمبر 2558 صحیح مسلم۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لیں۔ نمبر 1، سورج غروب ہو جائے، دن چلا جائے اور رات آ جائے۔ حدیث نمبر 2559۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، تم ستو ملاؤ۔ صحابی نے فرمایا حضور ابھی تو دن ہے، روزہ تو رات کو افطار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ستو تو کھولو۔ پھر انہوں نے جب مشرق سے اندھیرا طلوع ہوا تو روزہ افطار کیا اور فرمایا کہ روزہ تب افطار کرنا چاہیے جب مغرب میں سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے اندھیرا طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو ٹائم ہے قرآن اور حدیث میں، یہ بات ٹو بی نوٹڈ ہے کہ مغرب پہ روزہ افطار کرنا اسلام میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب مشرق پہ روزہ افطار کرنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنا بھی اندھیرے سے منسلک تھا اور ان کا اندھیرا دونوں طرف کا تھا۔ جب دونوں طرف اندھیرا ہو جاتا تھا، جو کہ مغرب سے آدھا گھنٹے بعد کا ٹائم ہے، تو یہودی اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مشرق سے اندھیرا طلوع ہونے والا ٹائم مغرب کی اذان کے 10 سے 15 منٹ کے بعد کا ٹائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیشہ نماز پہلے پڑھی ہے اور روزہ بعد میں افطار کیا ہے۔ آج کل جو اذان کے اوپر، مغرب کی اذان کے اوپر روزہ افطار ہوتا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کھوجا ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا اس کا گناہ ہے۔ قرآن سے ثابت ہے سورہ بقرہ 187 نمبر آیت سے کہ روزہ اندھیرے پر افطار کرنا ہے، اور جو بات قرآن میں آ جائے وہ دیٹ از اے فائنل ون، اس کے آگے فل سٹاپ ہے۔ اندھیرے کو لیل ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اور لیل کا ترجمہ مغرب کی اذان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پلس صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ غروب آفتاب دن کا وقت ہے۔ 2558 نمبر حدیث۔ یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے قبول